بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، تفسیر قرآن کے سلسلے میں آج ہماری 34ویں نشست ہے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس سے پہلے ایک تفسیر میں تعوذ کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب ہم کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں ہم کو آنا چاہیے۔ اسی طرح کل بتایا گیا تھا کہ نماز کے شروع میں بھی تعوذ ہے اور نماز کے اختتام پر بھی تعوذ کرنا چاہیے۔ اور ایک موقع یہ ہے کہ جب انسان غصے میں ہو تو اس وقت بھی اس کو تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، چونکہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان غصے میں انسان سے وہ کام کروا دیتا ہے بعد میں انسان کو اس پر افسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اور کوئی وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کر۔ تیسری مرتبہ وہ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کر۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی وصیت کی کہ غصہ نہ کر۔ تو غصہ ایک ایسی فطرت ہے جس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض وقت غصے کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر غصہ نہ ہو تو انسان کو بے غیرت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کی بہن بیٹی کی عزت لوٹنے کے لیے آئے اور کوئی برائی کر رہا ہو اور آپ کو غصہ نہ آئے تو لوگ آپ کو بے غیرت کہیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ غصہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ غیرت پہ غصہ آنا یہ اچھا عمل ہے، مستحسن عمل ہے۔ نقصان پہ غصہ آنا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ غصہ انسان کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے، کچھ تکلیف ہوتی ہے تو انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ بزنس مین ہے، کاروبار میں نقصان ہوگا، بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے غصے میں آنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ لیکن دوسرا جو غصہ ہے کہ ایک انسان کو غیرت پہ غصہ آئے، شریعت کی کوئی پامالی کر رہا ہو تو غصہ آئے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ کوئی شریعت کے خلاف کچھ کام کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا تھا۔ جیسے وہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت نے چوری کی، فاطمہ اس کا نام تھا، مالدار عورت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، کیونکہ شریعت میں اس کی یہی سزا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک بڑے گھرانے کی عورت ہے، مالدار عورت ہے، کیسے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے کہ بڑے گھر کی عورت ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اب سفارش کون کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب جن کو کہا جاتا تھا، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اسامہ بن زید ان کو کہا جاتا تھا۔ لوگوں نے ان کو تیار کیا اور کہا کہ تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور کہو کہ اس عورت کی اس غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا کہ اے اسامہ، کیا تم اللہ کے حدود میں، شریعت میں مداخلت کرنا چاہتے ہو؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کاٹتے۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے کی قومیں اسی لیے ہلاک و برباد ہوئی
کہ جب کوئی شریف مالدار عزت والا آدمی گناہ کرتا اس پر پردہ ڈال دیا کرتے، اور کوئی غریب گناہ کرتا تو اس کے عیب کو اچھالا کرتے۔ لیکن یہ اسلام ہے، جو بھی گناہ کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ اور اسی طرح وہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ میں ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ جنگ کا موسم ہے، جنگ کا ماحول گرم ہے، اور ایک آدمی مسلمانوں کو مار رہا ہے، حملے کر رہا ہے، تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہو گئے۔ جب اپنی تلوار اٹھے اس کو مارنے کے لیے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا، اب تک تو مسلمانوں سے لڑ رہا تھا، اب تک تو مسلمانوں کو مار رہا تھا، اب موت نظر آ گئی تو کلمہ پڑھتا ہے۔ انہوں نے قتل کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور کہا کہ اے اسامہ، تم نے ایک شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی، اس نے جان بچانے کے لیے کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسامہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا؟ اسامہ اس وقت کیا حال ہوگا؟ کل قیامت کے دن یہ لا الہ الا اللہ تم سے جھگڑا کرے گا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے قتل کیا، تم کیا جواب دو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر جب شریعت کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہو تو آپ غصے میں آتے تھے۔ تو غیرت کے معاملے میں غصے میں آنا یہ مستحسن ہے۔ کوئی گناہ کر رہا ہو تو آپ کو غصہ آ جائے، کوئی غلط کام کر رہا ہو تو آپ کو غصہ آ جائے، لیکن جس غصے سے منع کیا گیا ہے یہ وہ غصہ ہے جب آپ کا کوئی نقصان ہو جائے تو آپ کو غصہ آ جائے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس لیے کہ اس غصے کا تعلق عقیدے سے ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر میں جو تھا لکھ دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ نقصان ہے جو میری تقدیر میں لکھا گیا تھا۔ اب غصے میں آنے کی کیا وجہ، میں کیوں غصے میں آؤں؟ تو یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اگر نقصان پر کسی کو غصہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں کچھ نقص ہے، وہ تقدیر کے اوپر جو ایمان ہونا چاہیے تھا وہ ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے منع کیا ہے۔ اور غصہ عام طور پہ انسان کو نقصان پہ ہی آ جاتا ہے۔ اگر کسی نوکر نے کچھ نقصان کر دیا، غصے میں آ کے تماچا مار دیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ جب نقصان پہنچے یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ یہ وہ نقصان ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ جب یہ اطمینان ہوگا تو انسان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصہ نہ کرو۔ اور ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمی آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیے، اور لڑائی اتنی لمبی ہو گئی کہ غصے سے دونوں آدمی سرخ ہو گئے اور ان کے ناک پھولنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی غصے میں آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصہ اگر آ جائے تو وہ وضو کر لے، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور پانی ہی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اسی لیے ایک انسان کو چاہیے کہ غصے کے موقع پر وہ وضو کر لے تاکہ اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر غصہ آ جائے، انسان کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو تو وہ لیٹ جائے، اس سے اس کا غصہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کے موقع پر بھی شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کریں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے۔ اور ایک موقع ہے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کو پڑھنا ہے، وہ موقع نماز کی حالت میں ہے، اس لیے کہ نماز ایک مومن کا ہتھیار ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز درست ہوگی تو باقی اعمال کا اللہ حساب کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر فرض میں انسان کی کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کی نفل عبادت کو دیکھو، اور نفل عبادت کے ذریعے اس کے فرض کو پورا کرو۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہماری نماز اچھی ہو، اس لیے شیطان نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔
نماز کے اندر خیالات ڈالتا ہے، اور نماز کے اندر پورا حساب و کتاب انسان کرتا ہے، اور پورا بزنس نماز کے اندر آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اور حدیث کے راوی عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب بھی نماز پڑھتا تو شیطان کا مجھ پہ غلبہ ہو جاتا، اور میں آیتیں خلط ملط ہو جاتی۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، نماز میں مجھ پر شیطان کا غلبہ رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب اس کا نام ہے، وہ نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس کا نام ہی خنزب ہے۔ اس نام کا شیطان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ نماز خراب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی نماز کے اندر کوئی وسوسے آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھتکار دو، ایسا تھوکو کہ تمہارے لعاب کے چھینٹے بھی کچھ باہر نکلیں۔ تو ایسے تھتکارنے سے وہ شیطان نماز کے اندر تم کو وسوسے نہیں ڈالے، اور وہ شیطان اس سے تمہارے نماز کے اندر خلل نہیں ڈالے گا۔ تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل شروع کیا تو چند دنوں میں ہی میری نماز بہترین ہو گئی، اور شیطان کے وسوسوں سے میری نماز کی حفاظت ہو گئی۔ تو نماز کا موقع ہے، جب بھی شیطان وسوسے ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔